العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين لیس علیکم جناح تم پر کوئی گناہ نہیں ہے ان تبتغوا فضلا من ربکم کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو فإذا أفضتم من عرفات جب تم عرفات سے لوٹو فاذکروا اللہ تو اللہ کا ذکر کرو عند المشعر الحرام مشعر حرام کے پاس وَاذْكُرُوهُ اور اس کو یاد کرو کما ہداکم جیسے تم کو ہدایت دی ہے وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ اور تھے تم اس سے پہلے گمراہ۔ اصل میں کچھ لوگوں کا یہ ذہن تھا زمانہ جاہلیت میں کہ جب وہ حج کرنے کے لیے آتے تو کاروبار کرنے کو صحیح نہیں سمجھتے تھے، ٹھیک ہے؟ جیسے صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 4519 ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال كانت عقاد ومجنہ وذو المجاز اسواقا فی الجاہلیہ۔ عقاز، مجنہ اور ذو المجاز یہ بہت بڑے بڑے بازار تھے، منڈیاں تھیں یہ جاہلیت میں، لیکن فتأثموا ان یتجروا فی المواسم لوگ گناہ سمجھتے تھے حج کے موسم میں تجارت کرنے، ان بازار کے اندر تجارت کرنے کو کیا سمجھتے تھے؟ گناہ سمجھتے تھے۔ لوگ مکہ میں آتے تھے تو وہ تجارت نہیں کرتے تھے، وہ گناہ سمجھتے تھے کہ چونکہ یہ حج کے ایام ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت اللہ نے یہ آیت اتاری لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ کیا مطلب؟ کہ تم کاروبار کرو تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو، ٹھیک ہے؟ 9 ذو الحج کو جب سورج زائل ہوتا ہے نا، ڈھل جاتا ہے، اس سے لے کر مغرب تک حاجیوں کا عرفات میں رہنا یہ حج کے ارکان میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر ادھر سے یہ مزدلفہ جائیں گے اور ادھر جا کے مغرب کی نماز پڑھیں گے اور عشاء کی 2 رکعتیں پڑھیں گے، 1 اذان اور 2 تکبیروں کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو پھر ادھر ہی یہ اللہ کا کیا کریں گے؟ ذکر کریں گے، چونکہ وہ مشعر حرام ہے نا، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے ویسے تم ادھر کیا کرو؟ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی تسبیح بیان کرو، الحمدللہ پڑھو۔ ثم افیضوا پھر لوٹو من حیث افاض الناس جہاں سے لوگ لوٹیں، واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم اور اللہ سے بخشش طلب کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1348 ہے، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ جو اللہ نے فرمایا نا واستغفر اللہ، اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والے ہیں، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ ابدا کہ کوئی ایسا دن نہیں ہے جس دن اللہ اپنے بندوں کو بہت زیادہ تعداد میں جہنم سے آزاد کرتے ہوں۔ پورے سال میں کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ جس میں ان یعتق اللہ فیہ ابدا من النار من یوم عرفہ کہ اللہ تعالیٰ
یوم عرفہ سے بڑھ کر کوئی دن نہیں ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ یوم عرفہ وہ دن ہے کہ بندے اللہ سے بخشش مانگتے ہیں، اللہ سے جہنم کی آزادی مانگتے ہیں، جنت کا داخلہ مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ لاتعداد لوگوں کو جنت کا داخلہ دے دیتے ہیں اور جہنم سے آزادی دے دیتے ہیں۔ بلکہ آگے فرمایا وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ، کہ اللہ کے فرشتے، چونکہ بندے اللہ کی رحمت بندوں کے قریب ہوتی ہے نا، تو پھر اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کیا چاہتے ہیں؟ بندے کیا چاہتے ہیں؟ بخشش، مغفرت، جہنم سے آزادی اور جنت کا داخلہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، میں نے ان کو معاف کر دیا اور ان کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب تم اپنے طریقے مکمل کر لو، مناسک مکمل کر لو، اپنے حج کے احکام مکمل کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، تو پھر اللہ کو یاد کرو، كَذِكْرِكُمْ، جیسے یاد کرنا ہے تمہارا آباءکم، اپنے آباء و اجداد کو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ حج کے ارکان مکمل کر لیتے تھے نا، جاہل لوگ جو تھے، مکہ کے جو مشرک تھے، تو پھر یہ اپنے آباء و اجداد پہ فخر کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، حج کے ارکان کو جب یہ مکمل کر لیتے تو پھر اپنے آباء و اجداد پہ فخر کرتے، اور باقاعدہ ایک ادھر میلہ منعقد کرتے تھے، اور اس میں یہ ساری باتیں ہوتی، ایک بندہ کھڑا ہوتا اور وہ کہتا کہ میرا باپ جو تھا وہ سب سے بڑا تھا، بڑے حسب نسل والا تھا، اور وہ بڑا جنگجو تھا، بڑا بہادر تھا، بڑا سخی تھا۔ ٹھیک ہے، تو جب یہ مکمل کر لیتے اپنے حج کے ارکان، تو پھر ادھر اپنے بڑوں کی بڑائی بیان کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسے تم اپنے آباء و اجداد کی بڑائی بیان کرتے تھے نا، ایسے اب تم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا نا کہ کوئی بندہ اپنے آباء و اجداد پہ، اپنے حسب نسب پہ فخر نہ کرے، نہیں کر سکتا، وہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اب اس فخر کی بجائے، ان کا حسب نسب بیان کرنے کی بجائے اور اپنے آپ کی بڑائی کرنے کی بجائے، اللہ فرماتے ہیں تم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، او اشد ذکر، یا اس سے بھی زیادہ سخت اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، فمن الناس، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، من یقول، جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، یا اللہ ہمیں دنیا دے دے، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اور آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں نا دنیا میں، جن کی زبان پہ بھی یہی ہوتا ہے کہ یا اللہ ہمیں دنیا دے دے، اور ان کے اعمال سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے۔ صبح اٹھتے ہیں، حالانکہ مسلمان ہیں، ان کو چاہیے وہ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اذکار کریں، ٹھیک ہے، نیکی سے اپنے دن کی ابتدا کریں۔ وہ صبح اٹھتے ہی ان کو یہی کام ہوتا ہے کہ وہ دنیا دنیا کر رہے ہیں، اور سارا دن دنیا دنیا کے پیچھے گزر جاتا ہے۔ جب ان سے پوچھیں کیا کر رہے ہو، وہ کہتے ہیں بس کام اور کام اور کام، اور ہمیں کچھ نہیں ہے، کوئی نماز نہیں ہے، کوئی اذکار، کوئی قرآن۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں کس لیے بنایا ہے۔ ارے اللہ نے تو تجھے اپنی عبادت کے لیے بنایا تھا، تو نے سب کچھ دنیا کو سمجھ لیا۔ اب وہ دنیا ہی مانگ رہا ہے، دنیا ہی کما رہا ہے، جدھر بیٹھتا ہے اٹھتا ہے وہ کہتا ہے مجھے دنیا مل جائے۔ اپنے آپ کو اس نے دغے پہ لگایا ہوا، جھوٹ سچ فراڈ سب کچھ کری جا رہا ہے کہ مجھے دنیا مل جائے۔ تو دنیا لے کے کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں، اس کو تو ادھر ہی چھوڑ جائے گا نا، یہ تو سب کچھ ادھر ہی رہ جائے گا، کچھ بھی اس کے ساتھ نہیں جائے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ ہمیں دنیا بھی دے دے، دنیا کی اچھائی بھی دے دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور ہمیں آخرت کی اچھائی بھی، ہمیں دنیا بھی دے اور آخرت بھی، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، لہم نصیب مما کسبوا، ان کے لیے ایک حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، واللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والے۔
کیا حصہ ہے ان کے لیے؟ جو وہ آخرت کے لیے کرتے رہے اللہ نے وہ ان کو دینا ہے۔ اب دیکھیں ادھر اللہ نے دو صورتیں بیان کی ہیں، ایک صرف دنیا مانگنے والے اور دوسرا دنیا اور، حالانکہ تین ہونی چاہیے تھی نا۔ جیسے یہ کچھ لوگ یہودیوں عیسائیوں میں تو وہ تھے ہی نا جو دنیا کو چھوڑ دیتے تھے نا، ہمارے صوفیوں میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا چھوڑ دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ صرف ہم نے کیا لینی ہے؟ آخرت لینی، ٹھیک ہے۔ وہ کھانا نہیں کھاتے کتنے دن، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا دین ہے، جبکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا لا تقتلوا انفسکم، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے اوپر ہم نے پانی نہیں پینا، 2 دن پانی نہیں پینا بس، ٹھیک ہے۔ وہ اتنے بدبخت ہیں، وہ 2 دن پانی نہیں پیتے، حالانکہ صحیح حدیث ہے نا، نبی سے ہم نے دیکھا ایک بندہ اپنے آپ کو دھوپ میں کھڑا کر رہا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اسے کو چھاں میں آ جائے، سائے میں آ جائے، یہ دین نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں جی ہم نے 2 دن سونا نہیں ہے، 2 رات کے لیے سونا نہیں ہے۔ آپ نے یہ کہاوتیں سنی ہے نا، کنویں میں الٹا لٹکنا اور یہ وہ ساری، یہ صوفیوں کی بنائی ہوئی ہیں۔ وہ نہ کھانے کو نہ سونے کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دینداری ہے، اور وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں شادی کرنی، نو 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 نو، ہم نے نہیں شادی کرنی، ہم نے نہیں کاروبار کرنا، ہم تو صرف اللہ کے دین کے لیے۔ ادھر حالانکہ چاہیے تو یہ تھا نا، ایک وہ ہے جو دنیا مانگتے ہیں، ایک وہ ہے جو صرف آخرت مانگتے ہیں، ایک وہ ہے جو دنیا اور آخرت، حالانکہ ادھر تو 2 کا ہی ذکر ہے کہ ایک صرف دنیا مانگتے ہیں، ایک دنیا اور آخرت مانگتے ہیں۔ تو اللہ نے منع کیا ہمیں، ہمارے دین کا یہ حصہ ہے کہ ہم دنیا بھی کریں اپنے دین کے انڈر میں اور آخرت بھی کمائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آیت اس بات پہ دلیل ہے کہ منہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ یہ جو تصوف کی آڑ میں آ کے کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، دنیا چھوڑ دیتے ہیں، کمانا چھوڑ دیتے ہیں، شادی چھوڑ دیتے ہیں، خوشی غمی چھوڑ دیتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ اس آیت کے خلاف ہے اور یہ اس آیت کا انکار ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے دنیا بھی مانگیں اور ہم نماز بھی پڑھیں، قرآن بھی پڑھیں، اذکار بھی کریں، اور ساتھ اپنا کام بھی کریں، کاروبار بھی کریں، اپنے بیوی بچوں کو حلال رزق بھی کھلائیں، وہ بھی ہمارے لیے صدقہ ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔